کہا جائے گا پیچھے کی طرف چلے جاؤ جہاں پر نور تقسیم ہوتا تھا۔ آئیے دوسری آیت کی طرف بتاتا ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے میرے پیارے وہ روز قیامت میں نبی پر ایمان لانے والے اور نبی کا ساتھ دینے والوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ارے اس دن میں نور نبی کے ساتھ والوں کو عطا کروں گا، نبی پر ایمان لانے والوں کو عطا ہوگا، نبی کے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، ائمہ کو، اولیاء کو، علماء حق کو، اور علماء حدیث کو جو ہم ہیں، وہ اہل حدیث نہیں جو کچھ حدیثوں کا انکار کرتا، کچھ حدیثوں کو پکڑتا، وہ اہل حدیث نہیں، نام کے اہل حدیث نہیں، ہم اہل حدیث، ہم اہل قرآن، قرآن کی سند ہمارے پاس، حدیث کی سند ہمارے پاس، ہم ہیں اہل حدیث، اہل قرآن، اہل سنت والجماعت۔ اللہ فرما رہا ہے تو پھر ہوگا کیا؟ مومنین کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہم نے دیکھا ہے تو نے منافقین کے نور کو کھینچ لیا ہے، اللہ ہمارے لیے مکمل کر دے تاکہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ واغفر لنا، اے اللہ مغفرت فرما۔ میں سوچنے لگا قیامت میں مغفرت نور ملا، اس کے بعد پھر ارے جن کی مغفرت دنیا میں ہوتی ہے ان کو نور ملتا ہے، اور وہاں پہ جو کہا جا رہا ہے وہ مزید عاجزی اور انکساری ہے، ایک رب کا خوف ہے۔ اس کے آگے کہتے انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ایسا قادر ہے، یہ کہ نور کھینچنے پہ بھی قادر ہے اور ہمارے نور کو مکمل رکھنے پہ بھی تو قادر ہے۔ یہ بات ہے۔ ارے آیتہ پڑھو، پڑھ رہے ہیں، کب سے پڑھ رہے ہیں؟ حفظ کرے جب سے پڑھ رہے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے حفظ کر کے؟ 15 سال، 25 سال۔ کبھی یہ آیتہ پڑھے؟ پڑھو نا بھائی، لفافے لے کے، لوگوں کی چاپلوسی لے کے، لوگوں کے پھولا لے کے، لوگوں کے رومالا لے کے، کیا پڑھے اتنے سالوں میں؟ ارے پڑھو قرآن کو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ قرآن تم حفظ کر کے دل میں رکھتے ہو تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اپنے لیے محفوظ کرنا نہیں ہے۔ بے شک یہ روز قیامت نور ہوگا، خبر میں کام آئے گا، سب کچھ ہے، مگر آقا فرمائے بلغوا عنی ولو آیا، جہاں پر یہ حدیث کا ترجمہ میری باتیں دوسرا تک پہنچاؤ، اگرچہ وہ ایک بات ہو، اس کا ترجمہ اصل یہ ہے بلغوا عنی ولو آیا، ارے میرے سے حاصل کی ہوئی آیتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ، اگرچہ وہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ حاضرین محترم، اس سچویشن میں جب یہ کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، اللہ تعالیٰ مومنین اور منافقین کے درمیان میں ایک دیوار لگا دے گا، لَهُ بَابٌ فِيهِ بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ، وہ جو دیوار ہوگی اس میں ایک شیشے کا دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر دیکھیں گے تو نور ہوگا، اور وَظَاهِرِهِ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور ان کے ادھر عذاب ہوگا۔ یہ دیکھیں گے کہ ہم عذاب میں گرفتار ہو گئے، جو مومنین تھے وہ چلے گئے، نور ان کے ساتھ چلا گیا اور مومنین چلے گئے، اب ہمارے درمیان میں دیوار حائل ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں گے ان کو، دیوار کے پیچھے کا دکھائی نہیں دینے والا نہیں ہے۔ آج ہم اچھے سمجھتے ہیں، آئینوں کا استعمال ہم کر رہے ہیں دیوار کی جگہ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ یہاں خاموش نہیں رہیں گے، آواز دیے ہماری طرف دیکھو، ہم نور لیتے، کہا گیا چلے جاؤ پیچھے، نور یہاں ملنے والا نہیں ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ اب کہیں گے الم نکم معکم، ارے چھوڑ کے جانے والوں یاد کرو ہم تمہارے ساتھ تھے نا، ہم تمہارے ساتھ نمازیں، تفسیر میں آیا ہے یہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ حج کرتے تھے۔ یہ واسطہ دلا رہے عبادتوں کا، واسطہ کس کو دلا رہے ہیں؟ ارے مومنین کو دلا رہے ہیں، جن کے نور نے ان کو جنت کی طرف لے جا چکا ہوگا۔
اب یہ پکار رہے ہیں یاد کرو، تو پھر یہ کیا کہیں گے معلوم؟ مومنین کہیں گے بلا بے شک تم ایسا نماز پڑھتے تھے، روزے سب کرتے تھے، مگر بلا ولیکنکم فتنتم انفسکم، ارے تم تو اپنے آپ کو فتنے میں گرفتار کر لیے تھے، ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ساتھ روزے رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر تم اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیے تھے۔ وہ کتنے فتنے تھے؟ سارے فتنوں میں کا ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ نبی کی میلاد کئی کو منانا، نبی کی میلاد کے جلسے کئی کو کرنا۔ باخر صاحب آپ کے جلسے سے محلے میں برکتیں آ گئی، یہ بھی سنا کہ اللہ آپ کو اور جلسے کرنے کی توفیق عطا کرے، یہ بھی سنا، اور یہ بھی سنا میرے کو تو تکلیف نہیں ہے، میرا گھر آپ سے بہت دور ہے، مگر کچھ لوگوں کو تکلیف ہے۔ میں بولا اس کو چاہیے جس دن میں جلسہ کرتا ہوں محلہ چھوڑ کے چلے جانا، اور انہیں جب پیدا ہوا اس کی اماں کو تکلیف ہوئی، مر جاؤ، وہ بولا ہکا پھکا ہو گیا، حقوق یاد دلا رہے ہیں، نہیں وہ حقوق یہ حقوق، میں بولا سارے حقوق سے بڑھ کے نبی کا حق ہے، سارے حقوق سے بڑھ کے نبی کا حق ہے۔ ارے نبی کے حق کو پہچانو، عبادتیں قبول ہوتی۔ برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا نہیں معلوم، پھر نمازیں کیسی ہو رہی؟ ہمارے دل کو نہیں لگتی نماز، اس لیے ہم جہاں پڑھنا ہے پڑھتے، یہ نہیں بولنا یہ مسجد میں نہیں پڑھتے، وہ مسجد میں نہیں پڑھتے۔ اگر میں نماز کے بارے میں بولوں نا، میرے کو بول رہے نہیں نماز یہ وہ سب سنا میں، ارے نماز تم پڑھ رہے کہاں سے پڑھ رہے؟ وتر کی 3 رکعتوں میں کون سی سورہ پڑھنا نبی کی سنت سے ثابت ہے؟ ارے تو نبی کی سنت چھوڑ کے نماز پڑھا تو نماز قبول ہوتی؟ ارے میں حافظ قرآن، آپ حافظ قرآن، آپ پڑھو، لوگ آپ پوچھتے کیا حافظ صاحب آپ جمعہ میں وہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، میں برسوں سے سن رہا ہوں، ارے ہو میاں نبی یہ صورتیں پڑھے، اس واسطے پڑھ رہا ہوں کہ نبی کے پڑھنے کے صدقے میں میری بھی نماز قبول ہو جائے۔ یہ ہونا نہیں میں حافظ قرآن ہوں، پچھلے جمعہ کو کیا پڑھا تھا آج ذرا ہٹ کے پڑھتا ہوں، اللہ بولتا نبی کے راستے سے ہٹا نماز تیری واپس۔ ارے طوال مفصل نہیں معلوم، خسار مفصل نہیں معلوم، اوساط مفصل نہیں معلوم، یہ کیا ہے؟ فجر کی رکعتوں میں پڑھنے کی صورتیں نبی نے بتا دیا ہے، وہ صورتیں پڑھے تو نماز قبول ہوتی۔ ظہر میں اثر میں کیا پڑھنا نبی کی سنت سے ثابت ہے، وہ پڑھے تو نماز قبول ہوتی، میرا یہ عقیدہ ہے۔ مغرب میں کیا پڑھنا، عشاء میں کیا پڑھنا، نبی بتانے کے بعد میں اگر میں اپنی عقل سے نماز پڑھ رہا ہوں تو یقین ہے قبول ہوتی۔ اب یہ باتیں بتائے تو خراب دکھتا، لوگ مخالف ہوتے میرے، نہیں انہوں کبھی کبھی آتے، ارے کبھی کبھی مجبوری کو آ جاتے، جماعت مل جاتی بول کے۔ نماز تو میں چن چن کے پڑھتا ہوں، جمعہ کی نماز گنڈے مرزا میں پڑھتا ہوں، فجر کی اس واسطے کہ وہاں پر فجر میں سورہ دہر اور سورہ حامیم سجدہ پڑھی جاتی ہے۔ حافظ صاحب حضرت شیخ احمد محی الدین صاحب شیخ الحفاظ پابندی سے پڑھتے ہیں، اور ایک مسجد ہے چوک کے پاس، وہاں بھی پابندی سے ہوتی۔ ارے بھائی آپ برسوں سے امامت کر رہے ہیں، 2 صورتیں یاد نہیں کر سکتے، یہ پوروں کی نماز غلط ہو رہی نا، چڑھتے نہیں باخر صاحب کو کیا ہے بولنے کے لیے، ارے میں نہیں بولوں گا تو کون بولیں گا؟ محلے میں ننگے ننگے فوٹوਆਂ لا کے لگا رہے ہیں، محلے میں عورتیں آتے جاتے، کوئی نہیں ہے بولنے والا، نہیں کسی کو برا نہیں بولنا، ان کو بولے تو خراب دکھتا۔ جو کام دین کے خلاف ہوگا، جو کام شریعت کے خلاف ہوگا میں برابر بولوں گا، اور میں چیلنج دیتا ہوں جو بات میں کر رہا ہوں اگر اس پہ بات کرنا ہے تو 10 آدمی کو لے کے آؤ، میں اکیلا بات کرتا ہوں۔ مسجدوں کو ایک اپنی مرضی کی عبادتوں کا ایک مرکز بنا لیے، کیا ہے بھائی؟ مسجد کو مسجد رکھو، کسی کے اذان دینے سے میرے کو اختلاف نہیں ہے، کسی کے اذان دینے سے، مگر سنت کا تقاضا کیا؟ سنت کا تقاضا یہ ہے جو اذان دے وہ اقامت کہے،
اذان ایک جنے دے رہے ہیں, اقامت ایک جنے دے رہے ہیں. کیا ہے؟ نہیں میں اجازت دیا. ارے بھائی اجازت کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک بات یاد رکھیے, آپ مفتی صاحب سے فتویٰ لیجئے نہیں تو میرے کو لے کے چلیے, میں بات کرتا ہوں. بھائی قرآن سے کوئی حکم ثابت ہے؟ حدیث دیکھنے کا حکم ہے؟ بولیے. قرآن سے حکم ثابت ہے, حدیث دیکھنے کا حکم ہے؟ نہیں ہے. قرآن پہ عمل کرنا ہے, قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے اگر سمجھ میں نہیں آیا, نہیں بولتا میں قرآن میں, میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں حدیث ڈھونڈوں گا. حدیث میں ثابت ہے تو میں فقہ دیکھوں گا, نہیں دیکھوں گا فقہ. ارے جب حدیث بتا رہی ہے, آقا فرما رہے ہیں اے بلال تمہارے بھائی سدائی نے اذان دی ہے, اسی کو اقامت کہنے دو. حضرت بلال مقرر ہیں مؤذن, اس کے باوجود آقا یہ فرماتے ہیں. اب نکالے, نہیں وہ اجازت دیا میں. ارے اجازت کامل تھی, فقہ میں پڑھو, نہیں تو میرے پاس کتاب لے کے جاؤ. اجازت وہاں دینا ہے مؤذن اگر کسی کام سے جا رہا, اس کو یہ ہوا کہ میں نہیں آ سکتا, آتا کی نہیں آتا کی, احتیاطی طور پہ میں کسی کو بولا بھائی میں جا رہا ہوں آپ اذان دیجئے, انہوں اذان دیں گے, انہوں اقامت دیں گے. یہ ہے اجازت. مقررہ مؤذن باہر جا رہا تو انہیں اجازت دینا ہے. اب امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے بولے. امام مالک اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے بولے, مگر کیا سچویشن بیان کرے. اگر مؤذن یہ سوچ کے گیا میں 12 بجے تک آ جاتا ہوں, 1 بج گیا نہیں آیا, تو جو ہے انہیں اذان دینا, مگر اقامت بھی انہیں دینا جو اذان دیا. ہمارا مطالبہ یہ ہے بھائی, مسجدوں کو اللہ کے رسول کے سنتوں کے مطابق لے کے چلو, اپنی منمانی مت کرو, عبادتوں کو دوسروں کی خراب مت کرو. ارے ہمارا دل جلتا جب خلاف سنت ہوتی تو پھر ہم بول اٹھتے. یہ باتیں ہیں حاضرین محترم. سنیے پھر آخری مرحلے میں ہوں اپنی تقریر کے. مسجدوں میں نماز پڑھو, طوال مفصل کا خیال رکھو, خسار مفصل کا خیال رکھو, عشاء میں کون سی نماز پڑھنا اس کا خیال رکھو, عشاء کی وتر میں کون سی صورتیں پڑھنا اس کا خیال رکھو. بار بار پڑھو. ارے میں تو جب سے حدیث میں پڑھا ہوں وہی صورتیں پڑھتا ہوں میں, اور آپ کو سن کے تعجب ہوں گا, 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں. وتر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھنا ہے, دوسری میں سورہ الکافرون, تیسرے میں اخلاص, تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اور ایک حدیث میں ہے سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے. میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں, سورہ فلق پڑھتا ہوں, سورہ ناس پڑھتا ہوں, اور ان کے درمیان میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا. حاضرین محترم, اور ایک بات یاد رکھیے, جو غیر مسلمین ہمارے کو اگر تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں تو ان کو دعا کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے. آپ بتاؤ میرے کو دعا کرنے کا حکم ہے کیا؟ کیا ضرورت ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا ہے, اے اللہ ان کو بیماری سے محفوظ رکھ. ارے آپ یہ دعا کرو, اے اللہ ان کو ہدایت عطا کر. یہ الفاظ کیوں نہیں بولتے اور پورے بیٹھ کے سنتے؟ میرے کو 2 بار آیا, یہاں تک آیا 2 بار, بولوں گا بول کے ٹائم نہیں ملتا میرے کو بھی, میں بھی مصروف ہوں. غیر مسلموں کے لیے اگر دعا کرنا ہے تو ہدایت کی دعا کرنا ہے. مسجدوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق لے کے چلو. اگر کچھ پوچھنا ہے تو بحر العلوم کا غلام حاضر ہے, آپ پوچھئے, اچھے سے بتاتا ہوں میں, کوئی اختلاف نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. حاضرین محترم, اب یہ کہیں گے منافقین, ینادونہم, ان کو آواز دیں گے, حل نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نمازیں روزے نہیں پڑھتے تھے؟ تو کہیں گے ہاں, مگر تم فتنوں میں اپنے آپ کو گرفتار کر لیے تھے. سارے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے, میلاد النبی نہیں منانا. اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے مگر یہ نہیں مناتے. میں تو میرا ایک طریقہ یہ بھی ہے, میں 12 ربیع الاول کے دن حضور کے میلاد منانے کے بعد بیوی بچوں کا میرا بھی برتھ ڈے میلاد کے دن مناتا ہوں. یہ بات اور ہے, بچوں کو خوش کرنے کے لیے چاکلیٹ وغیرہ. حاضرین محترم, ہمارا ہر عمل رسول اللہ کی نسبت سے جب جڑتا ہے تو وہی عمل قابل قبول ہے. حاضرین محترم, اب کیا ہوں گا؟ اب کہیں گے کہ الم نکم معکم,
کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں تھے، تم فتنوں میں گرفتار ہو گئے تھے، یہ نہیں، تم خالی فتنے برپا نہیں کرتے تھے، وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور تم ہماری برائی چاہتے تھے، تم اہل سنت والجماعت میں رکھنے ڈالتے تھے، تم چاہتے تھے کہ اہل سنت والجماعت کو نقصان ہو۔ پڑھو بھائی، تفسیر پڑھو، آؤ میرے پاس میں بتاتا ہوں۔ اور تم شک میں پڑ گئے تھے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تم شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور یہ شک و شبہ کیا تھا؟ تم کو شیطان نے ایک اکڑ رکھ دی تھی تمہارے اندر، شیطان تم کو اکڑا دیا تھا، اللہ سے تو تم غرور میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حاضرین محترم، کوئی شکایت کی بات نہیں ہے محلے کے تعلق سے، جہاں ہم اسٹیج پہ بولتے ہیں وہیں پہ تنہائی میں بھی بولتے ہیں، اور الحمدللہ اگر کوئی بات کریں گے تو علم کی روشنی میں، اخلاق کے ذریعے ہم ہر وہ بات بتائیں گے جس سے ہمارا دین سنورتا ہے اور ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی کا باعث بنتے ہیں۔ آئیے میں آپ تمام کے لیے دعا کرتا ہوں اور میرے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے کو نور عطا فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں کو نور عطا فرما، اے اللہ ہماری سماعتوں کو نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے کلام میں نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے آگے نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے پیچھے نور عطا فرما، اے اللہ ہماری سیدھی جانب نور عطا فرما، اے اللہ ہماری بائیں جانب نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے اوپر بھی نور عطا فرما اور ہمارے نیچے بھی نور عطا فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں نور عطا فرما، ایسا نور عطا فرما جب مرنے کا وقت قریب ہو تو اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ جب ہماری تدفین ہو تو اس اندھیری خبر میں نبی کے نور سے ہماری خبر کو منور فرما دے، اور اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے محبوب کے ساتھ والوں کو آپ رسوا نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہمیں روز قیامت رسوا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں نور عطا فرما، اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما روز قیامت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما۔ اے اللہ اس محلے میں ہمارے پچھلے کرونا کے مرض میں بہت سارے لوگ انتقال کر گئے ہیں، اور ان سے پہلے بھی اہلیان محلہ میں بہت سارے لوگ انتقال کر گئے ہیں، اور اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جلسے کی سرپرستی شروع میں 4 سال 5 سال پہلے حضرت غوثی شاہ صاحب قبلہ مرحوم ان کی سرپرستی میں یہ جلسہ شروع کیا گیا تھا۔ اللہ اس کا ثواب انہیں عطا فرما، اور اے اللہ میرے والد کو بھی اس کا اجر عطا فرما، اس لیے کہ ہم نے یہ جلسوں کی بنیاد والد اور دادا کے ایصال ثواب کی نیت سے قائم کیا ہے۔ اے اللہ آپ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، ہم کوئی چندہ دھندہ نہیں کرتے، ہماری استطاعت سے جو ہوتا وہ کرتے ہیں۔ اللہ اس کو قبول فرما۔ محلے کے مرحومین میں عورتیں بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، بہت ساروں کے نام مجھے یاد نہیں ہیں، اگر کچھ کا نام لوں اور کچھ کا چھوڑ دوں تو تکلیف ہوگی۔ اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارے محلے میں کئی لوگ انتقال کر گئے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما دے، اور اے اللہ ان کے گھر والوں کو ان کے لیے اور مجھے میرے والد کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین کے جائز مقاصدات دینی و دنیاوی پورے فرما۔ اے اللہ جو لوگ محلے کے اس جلسے سے خوش ہوتے ہیں ان کے دلوں کو روشن فرما دے۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، اور یا اللہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے یہ جلسے کو نہیں سن سکتے ہیں، اے اللہ ان کی بیماری کو دور کر کے ان کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جلسے میں چل کے آ کے بیٹھ نہیں سکتے، ان کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، محمد مصطفیٰ کے واسطے مرنے سے پہلے زباں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔